आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 22 सितंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह का खतरनाक इंतकाम शुरू। पहली बार नए मिसाइल दागी। फादी 1 और फादी 2 ने मचा दी तबाही, सैकड़ों रॉकेट भी बरसाए। इजराइल की हथियार फैक्ट्री को भी हिजबुल्लाह ने बनाया निशाना। इजराइल से भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने, कई की मौत और जख्मी होने की खबर। इजराइल ने भी किया बड़ा हमला, साउथ लेबनान में 400 अटैक करके लिया बदला। इराक ने भी इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर बोली यलगार। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किए ड्रोन अटैक। इजरायली हुकूमत ने वेस्ट बैंक के रमल्ला में अल जजीरा का दफ्तर किया सील। कहीं किसी बड़े एक्शन की मीडिया कवरेज रोकने का तो नहीं है मंसूबा। और ईरान की एक कोयला खान में जबरदस्त धमाका, 30 की मौत, कई जख्मी। तो हेडलाइन से कहीं ज्यादा होंगी खबरें। और आज बहुत ज़बरदस्त दिन है जंग के एतबार से। हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत तेज़ हो गया है। यूँ सोचिए या समझिए कि सिर्फ जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ जंग जैसा हो चुका है। हिजबुल्लाह ने नए हथियारों को आज दाग दिया है इजराइल के ऊपर। अभी अल मयादीन की हेडलाइन है, हिजबुल्लाह अनाउंसेस इनिशियल रिस्पॉन्स टू इजरायली मैसेक्यूर्स इन लेबनान। लेबनान में जो इजराइल कत्ल गारत कर रहा है उसका इनिशियल रिस्पॉन्स का ऐलान कर दिया है हिजबुल्लाह ने कि हमने शुरुआत कर दी है और बड़े हमले किए हैं और दागे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इजराइल का, उस पर हमले किए हैं। राफेल का नाम आपको याद ही होगा, आपके जहन में बहुत बार गूंजा होगा अभी पिछले कुछ सालों में। तो वहाँ पर राफेल का एडवांस डिफेंस सिस्टम ये और बाकी इक्विपमेंट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर स्ट्राइक की है हिजबुल्लाह ने। और यकीन मानिए मैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा आज, हालांकि हेडलाइन शो में नहीं दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता चले कि तबाही का पैमाना क्या है। वैसी ही तबाही मुझे लग रही थी कि जैसी इजराइल ने मचाई है। मैंने सेटलर्स के भागते हुए रोते हुए वीडियो भी देखे हैं जो छुप के अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन प्रेस टीवी की आप हेडलाइन देख लीजिए, हिजबुल्लाह हिट्स राफेल आर्म्स फैसिलिटी इनिशियल रिस्पॉन्स टू इजराइल्स टेरर अटैक। इजराइल के आतंकी हमलों के बदले में हिजबुल्लाह ने राफेल आर्म फैसिलिटी को जो है वो निशाना बनाया और ये इनिशियल रिस्पॉन्स। वही हेडलाइन लगभग कमोबेश है जो अल मयादीन में थी लेबनानी अखबार में, वही ईरानी प्रेस टीवी में है। अब ईरान और हिजबुल्लाह ये लोग आतंकवादी कहते हैं इजराइल को, तुर्की भी कह रहा है। इजराइल इन लोगों को कहता है, तुर्की को नहीं कहता। हिजबुल्लाह ने राफेल आर्म फैसिलिटी को जो हिट किया है, आप उसकी सर तस्वीर देख लीजिए। ये प्रेस टीवी ने इस फुल फ्रेम आप तस्वीर देखिए। ये तबाही है, ये कार गाड़ियां जली हुई, ये फैसिलिटी जली हुई, वहाँ पर सारे जो हैं सिविल डिफेंस और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स आई हुई हैं। इन ऐसी तबाही के मनाजिर आपने सिर्फ गजा में देखे होंगे या लेबनान में। अब यही कुछ पेश हो रहे हैं इजराइल में। इनके साथ जो है नीचे जो वीडियो अटैच किए हुए हैं, जब मैंने उन्हें लिंक को ओपन किया तो बहुत ही अलग अलग किस्म की चीज़ें लैपटॉप में होने लगी। कुछ किया जा रहा है ताकि ये तबाहियों के वीडियो कम हो जाएं। आप नीचे आइए तो पैलेस्टाइन हाइलाइट्स का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें 3 वीडियो हैं और तीनों अलग अलग जलते हुए आग के, और ये कोई जंगल में लगी झाड़ियों में लगी आग नहीं, बल्कि ये इजरायली आर्मी के अड्डों में और सेटलमेंट्स में लगी हुई आग है। ये बड़े नुकसान की रात थी। अब तक इतना बड़ा नुकसान पिछले 12 महीने में इजराइल का नहीं हुआ था, ये बताया जा रहा है। और कम से कम 120 रॉकेट जो हैं वो इन इलाकों में हाइफा की तरफ दागे गए हैं। हाइफा का पोर्ट कहाँ, नीचे साउथ में पड़ता है। और ये कहाँ पर लगे हुए हैं, नॉर्थ इजराइल के कब्जे के इलाके, बिल्कुल अपोजिट, वहाँ से वहाँ मारा है। हिजबुल्लाह फायर्स डजन और हैवी रॉकेट्स एट इजरायली एयरबेस हाइफा। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ वहां पर बल्कि इजरायली एयरबेस जो हाइफा में है वहां पर भी हमला किया और दर्जनों रॉकेट वहां पर दागे हैं। और वहां की भी जो तस्वीर है वो अल मयादीन ने जो है वो छापी है। और बल्कि आप देख रहे हैं जो धुआं उड़ रहा है ये उस एयरबेस का बताया जा रहा है। और ये कहा गया है कि हाइफा तक ले जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया
اور خاص طور سے میں ان راکٹس کا آپ کو نام بتاؤں گا، اور اسی میں آپ جب دیکھیں گے نیچے تو آپ کو سیٹلرز کا بھاگنے والا ویڈیو اٹیچ کیا ہوا ہے المعاہدین نے، وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان میں جو ہے وہ ہڑبڑی مچ گئی اپنی جان بچانے کی، کہ بھئی ہم کیسے بچ کے بھاگیں، کیسے اپنی جان بچائیں، تو سارے بھاگنے لگے۔ یہ المعاہدین کا جو ہے یہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو تھوڑی سی کلپ یہ والی ضرور دکھ جائے گی سائیڈ میں، کہ یہ سیٹلرز بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، اور ان کے پیچھے روشنی آسمانوں میں اڑ رہی ہے، وہ راکٹ ہے اور انٹرسیپشن ہے آئرن ڈوم کا، اور یہ تین روشنیاں، چار روشنیاں جا رہی ہیں۔ یہ حملے بتاتے ہیں کہ رات بڑا حملہ ہوا اور ان لوگوں میں بہت ہڑبڑی تھی اپنی جان بچانے کی، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نے کچھ نہیں کیا، اسرائیل نے بھی بڑے طریقے سے جو ہے وہ حملے کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حزب اللہ نے جو ہے وہ اسرائیل نے جو کیا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، پہلے انہوں نے الجزیرہ کی آپ ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، اسرائیل وار آن غزہ لائیو، اسرائیل کلیمز 400 راکٹس آن حزب اللہ سائٹس، اسرائیل نے 400 اٹیک کیے ہیں، 400 اٹیکس آن حزب اللہ سائٹس، 400 اٹیک کیے ہیں رات بھر میں حزب اللہ کے اڈوں پر، جنہیں انہوں نے حزب اللہ کا اڈا بتایا، بھلے وہ عام لوگوں کے گھر ہوں۔ 400 اٹیک کا آپ مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اٹیک میں کتنے گھر اڑ جائیں گے اسرائیل کے؟ اور یہ بتایا گیا اسرائیل کی ملٹری نے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا ہے، 400 اٹیک کیے ہیں لیبنانی علاقوں میں، اور یہ رات بھر میں ہوا ہے کیونکہ حزب اللہ نے اس کے رامت ڈیوڈ بیس، جو کہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، ایئر بیس، وہ جو حیفا کے قریب اس پر حملہ کیا تھا، اس کے رسپانس میں اسرائیل نے یہ بڑا حملہ کیا ہے، اور دونوں کے بیچ ایکسچینج آف فائر بہت تگڑے طریقے سے بڑھ چکا ہے۔ ہاں، کچھ اور خبر اس میں یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ حزب اللہ فائرز، یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے، اور سر ادھر ہی رہے گی، زیادہ تر خبریں یہیں رہیں گی آس پاس مڈل ایسٹ کے، بہت ہیپننگ ہے سر۔ حزب اللہ fires 100 rockets at north, wounding 3 teen killed in crash during siren۔ اب یہ عالم سمجھیے، 100 راکٹ اکیلے نارتھ کی طرف داغی، یہ حالانکہ ان کی تب کی خبر ہے جب وہ حملے نارتھ طرف ہو رہے تھے، بعد میں حیفا کی طرف اور پھر نارتھ میں اور حملے بڑھے، اس کے بعد بڑھ گیا۔ حالانکہ ہیڈ لائن ہے ان کی کہ اس میں 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ اسرائیل نے کہا ہے 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں، ایک ٹین ایجر مارا گیا ہے، وہ بھی کریش میں مارا گیا ہے، جب سائرن بج رہے تھے تو یہ جان بچا کے بھاگے، اس میں گاڑیاں ٹکرا گئیں، اس میں یہ ٹین ایجر مارا گیا، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ خیر، ہولی اسموک کر کے ایک اسرائیلی ہینڈل ہیں اور یہ مشہور ہیں، انہوں نے ہیبریو میں ایک پوسٹ لکھی اور اس میں وہ ویڈیو لگایا جو ان کی سیٹلمنٹ جل رہے ہیں۔ آپ ذرا سیٹلمنٹ کا آپ پہلا نظارہ دیکھ لیجئے، میں اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، اسے ویڈیو نہیں دکھا سکتا۔ یہ ایسے آگ لگی ہوئی ہے، پورے کے پورے گھر جل رہے ہیں، اور یہ جب بڑھتا جاتا ہے تو آگ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ویڈیو بڑھنے کے ساتھ۔ خیر، تو اس بندے نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ اپنی حکومت کو کہا ہے کہ سوری the country is burning and scum and the government are sleeping، کہ پورا ملک، پورا اسرائیل جل رہا ہے اور جو وہ احمق حکومت میں بیٹھے ہیں وہ سو رہے ہیں۔ یہ کہا، یہ اسرائیلیوں کے من میں بیٹھ گیا ہے کہ بنجمن نیتنیاہو اور ان کی حکومت نارتھ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ آپ لیبنان کے حصوں پر اٹیک کر دیں، ان کے کمانڈر مار دیں، لیکن کیا ہے اس سے؟ ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے، آپ ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہاں کمانڈرز کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھو نا حملے کر کے ہمیں کیا اور آپ کو کیا بتا دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے احمق سو رہے ہیں اور یہ پورا ملک جل رہا ہے۔ ہولی اسموک، انہوں نے یہ لکھا۔ دوسرا ویڈیو کسی اور نے، مڈل ایسٹ آبزرور نے شیئر کیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو تھوڑا سا آپ دیکھیے، یہ آپ 5 سیکنڈ پر بھی جائیں گے، خیر آپ کو کیا ویڈیو میں بتا دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ کو کار جلتی ہوئی دکھے گی، پیچھے بلڈنگ جلی ہوئی ہے، آگ بجھائی جا چکی ہے۔ یہ کریت بیلک کا علاقہ ہے، یہ ساؤتھ آف ایکرے جو ریجن ہے وہاں پر آتا ہے، اسرائیل کے قبضے میں، یہ فلسطینی علاقے ہیں اور کچھ سیرین علاقے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اسرائیلی سیٹلرز کا اور ان کے آفیشلز کے مال، گاڑی، گھر، بلڈنگ، ان سب کا یہ حال ہوا ہے۔ میں نے آپ کو شروعات سے اب تک 3-4 بتا دیے ہیں۔ ایک اور تصویر پھر میں ہیڈ لائنز پہ آتا ہوں۔ یہ آگ لگی ہوئی اوپن سورس انٹل نے شیئر کیا ہے کہ حزب اللہ نے 100 لانگ رینج میزائلز اوور نائٹ داغی ہیں۔ لانگ رینج میزائلز اب تک وہ نہیں داغ رہا تھا،
لیکن اب اسے لگا میرے تو کمانڈر مرے جا رہے ہیں, میرا تو سارا نقصان ہو رہا ہے, اب ہم کاہے کے لیے بچا کے رکھے, داغو. تو یہ سب جو ہے مائنر انجریز لیکن رپورٹ کی گئی ہیں. جو بھی ہے, حزب اللہ نے لیٹسٹ اسٹرائک میں رامٹ ڈیوڈ بیس کو نشانہ بنایا ہے فادی ٹائپ راکٹ سے. یہ اس بارے میں المعدین نے ہیڈ لائن دی. ابھی تک ان کے جو ہے کتیوشا راکٹ, یہ راکٹ وہ راکٹ کا نام آتا تھا, لیکن یہ فادی ٹائپ جو ہے وہ پہلی بار سنائی دیا ہے. اور فادی 1, فادی 2, ان دو سے نشانہ بنایا ہے. یہ لانگ رینج ان کا معاملہ ہے, اور لانگ رینج میزائل ہے, لانگ رینج راکٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم الگ سے ڈیٹیل اکٹھا کر کے آپ کو ایک شو دکھا سکتے ہیں. دا ٹائمز آف اسرائیل نے ایک ہیڈ لائن دی ہے کہ آئی ڈی ایف کیریز آؤٹ لیبنان اسٹرائکس آفٹر راکٹ فائر, وانس اٹ ول انٹینسیفائی اٹیکس. وہ جو 400 راکٹ والی بات تھی اس میں صفائی دی ہے, کیونکہ وہاں بھی بھاری تباہی مچی, لوگ مارے گئے. تو اسرائیل نے یہ جانکاری دی ہے, جبکہ اسرائیل میں بھی کافی مارے گئے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے بس ایک ٹین ایجر کے مارے جانے کی خبر دی ہے. یہ لاس کم سے کم دکھایا جاتا ہے. لوگ آگ دیکھ کے غصہ ہیں, کہیں تعداد جان کے اور بھڑک نہ جائیں. آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ ہم نے حزب اللہ کے حملوں کے بدلے میں جواب میں ہم نے زبردست اٹیکس کیے ہیں لیبنان میں, اور یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اس سے اگر اور حملے ہوئے حزب اللہ کی طرف سے پھر انٹینسیفائی ہوں گے اٹیکس بھی اور پورا معاملہ بھی, تو اور زیادہ حملے ہم کر سکتے ہیں. المعدین کی ایک ہیڈ لائن ہے کہ عراقی ریزسٹنس جو ہے اسلامک ریزسٹنس, انہوں نے بھی جو وائٹل ٹارگٹس ہیں آکوپائڈ پیلسٹین میں, یعنی کہ اسرائیل نے جن فلسطینی علاقوں کو قبضہ رکھا ہے ان علاقوں پر ڈرون سے اٹیک کیے ہیں. اور یہ بھی 22 ستمبر کی خبر ہے, آج صبح 8:30 کے بعد کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے, حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ عراق سے آنے والے ڈرونز کو انہوں نے مار گرایا ہے. خیر, چوطرفہ حملے تو شروع ہو رہے ہیں. 4 مارچرز 15 وونڈیڈ ان اسرائیل. اب غزہ کی ایک حال آپ کو بتا دیتے ہیں کہ غزہ میں لگاتار حملے جاری ہیں. غزہ میں وہی کہانی ہے جو پچھلے 352 دن سے جاری ہے. ایک ہی گھر میں جو ہے وہ بم گرایا, میزائل گرایا, تو 4 لوگ شہید ہو گئے, 15 زخمی ہو گئے. صرف ایک گھر کی یہ کہانی ہے. رات بھر میں درجنوں گھروں پر بم گرائے ہیں اسرائیلی فائٹر جیٹس نے, اور اس کے بعد ہر طرف وہی نظارے ہیں, وہی نماز جنازہ کا منظر ہے, جو اب کہتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے بار بار. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی خروج بھی لگ جائے تو دل دکھ جاتا ہے, ان کے چیتڑے دیکھتے دیکھتے لوگ اب مطلب عادی سے ہو گئے ہیں وہاں پر. خیر, مرنے والوں کی شہیدوں کی تعداد جو ہے وہ 41,391 پہنچ چکی ہے. 95,760 اب تک زخمی ہیں غزہ میں جاری اس ملٹری ایکشن میں. اسرائیلی سولجرز ریڈ آرڈر کلوزر آف الجزیرہ آفس ان رام اللہ. رام اللہ جو ویسٹ بینک کی ریکگنائزڈ راجدھانی ہے رام اللہ, حالانکہ ایسٹ اور یروشلم راجدھانی ہونی چاہیے, لیکن ابھی اس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. تو رام اللہ میں سارے آفس ہیں. رام اللہ میں گورنمنٹ کے جو سو کالڈ گورنمنٹ ہے محمود عباس والی, وہاں الجزیرہ کا بھی آفس ہے. یاد کیجئے جو یروشلم میں پہلے آفس تھا اسے اسرائیل نے بند کر دیا تھا. اب رام اللہ میں بھی آفس الجزیرہ کا بند ہو رہا ہے. آفس بند, امپلائیز کس کے لیے آپریٹ کریں گے؟ 45 دن کے لیے آفس بند. اور یہ اس کی تصویر ہے جب ہتھیار بند اسرائیلی فوجی الجزیرہ کے آفس میں پہنچے تو ایک طرف ہتھیار تھے اور دوسری طرف کیمرہ تھا جو ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈالے کھڑا تھا, کیمرہ مین بھی اور کیمرہ بھی. یہ ہوتی ہے ایک جرنلسٹ کی طاقت اگر وہ سچا ہے. یہ ہے قلم اور کیمرے کی طاقت کہ وہ بندوق سے نہیں گھبراتے. اور یہ لوگ پہنچے, 45 دن کے لیے آفس کو سیل کر دیا گیا. یہاں سے کوئی آپریشن نہیں ہوگا, یہاں سے کوئی کوریج نہیں ہوگی. کیا رام اللہ میں اور ویسٹ بینک میں پورے, اور خاص طور سے مسجد الاقصیٰ میں کچھ بڑا کرنے کا پلان ہے جس کے لیے یہ سوچا گیا ہے کہ کوئی بھی میڈیا کوریج نہ ہو؟ ایک الجزیرہ ہی ہے جو وہاں پر بنا کسی پروپیگنڈا کے سب کچھ سچ دکھا رہا ہے, جس کی وجہ سے ICC اور ICJ میں ہیئرنگ بڑھ گئی, ان کو کھینچ لیا گیا. ورنہ ویسٹرن میڈیا کیا پروپیگنڈا چلاتا ہے؟ وہی جو آپ کو صدام حسین کے بارے میں دکھایا, وہی جو آپ کو معمر غدافی کے بارے میں دکھایا, وہی ان کے بارے میں ویسٹ بینک کے اور فلسطینیوں کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے. کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ جو لوگ شہید بچے عورتیں ہو رہے ہیں ان کا حساب کون چکتا کرے گا؟ کوئی کھل کر
वेस्टर्न पावर्स की मजम्मत नहीं करता कि आप तो इंसानियत के देवता बने घूमते हैं, आप क्यों हथियार दे रहे हैं? अगर आप सीजफायर करवाना चाहते हैं तो हथियार देना बंद कर दीजिए। कौन पूछेगा, कौन डिबेट करेगा? इजराइल इस मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता तो इस मीडिया पर शिकंजा कस रहा है। जब जब तानाशाह, जब जब ऐसी हुकूमतें जो क्राइम करती हैं या वॉर क्राइम्स में फंस रही होती हैं, वो चाहे हिटलर से लेकर आज देख लीजिए कहीं भी अपने आसपास, वो सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करते हैं। जुबानों को खरीद लिया जाता है या काट दिया जाता है, यहाँ काटा जा रहा है। खरीदी हुई जुबानें आप सुन ही रहे होंगे दुनिया में। तो खैर बढ़ते हैं आगे। 30 लोग मारे गए हैं। ईरान में एक कोल माइन में ब्लास्ट हुआ है और ये बताया गया ये मीथेन लीकेज की वजह से हुआ है, ये कोई अटैक नहीं है। और इस कोल ब्लास्ट में बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ। 30 लोग, कोयला फौरन खदान जो है एक जगह से ढह गई, उसमें दबकर मर गए 30 लोग, और 17 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। खैर हम लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कोयला गीला है, सूखा है। नहीं, ठीक नहीं है। कोयला निकलता कैसे है, निकालता कौन है, जान जोखिम में डालकर, सोचा कि छोटी छोटी बात है। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के उन्होंने जो लीडर हैं सैयद अल हूती, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एडवांस्ड आर्सेनल है, हमारे पास इस किस्म के एडवांस हथियार हैं जो कई मुल्कों के पास नहीं हैं, और बहुत जल्द दुनिया इनका मुजाहिरा देखेगी। अब जल्दी 2 हेडलाइन कर लेते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर फिर से प्रोटेस्ट हुआ। हज़ारों हज़ार लोगों ने मार्च निकालकर ये कहा कि ये हुकूमत होस्टेज डील नहीं होने दे रही है, वरना हमारे घरों को लौट आते। ये हुकूमत अपनी ज़िदों पर अड़ी हुई है। ठीक है, एक आर्टिकल छपा है टाइम्स ऑफ इज़राइल में, बस उसकी हेडलाइन पढ़ दूँ, आप समझ लीजिएगा। लेज़र बर्मेन का है, इज़राइली राइटर हैं। इन्होंने कहा कि IDF की जो सक्सेस है, नसरल्ला जो हमने हमले किए हैं या हम कर रहे हैं, उससे IDF को कामयाबी मिली है। नसरल्ला कमज़ोर होंगे, लेबनान का हिजबुल्लाह कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इससे हमें कभी जीत हासिल नहीं हो सकती। आपको कामयाबी मिल सकती है IDF को, इज़राइल को। हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ये जीत की गारंटी नहीं है। मुझे लगता है आप सब समझ गए। HL शो देर से आया, संडे है, थोड़ा सा कुछ काम वगैरह में थे, माफ़ी चाहेंगे जिन्हें वेट करना पड़ा। आज शो कम आएंगे, दुनिया भर की खबरें तो नहीं आएगा, संडे में उसका आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और आए, सलामत रहिए, खुश रहिए।